علی بھائی اگلا سوال ہے، کرونا وائرس والا سوٹ پہن کر وضو کیسے کیا جائے، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ ماسک پہن کر نماز پڑھنا کہاں تک درست ہے؟ کورونا وائرس والا سوٹ پہن کے تو وضو ظاہر نہیں ہو سکتا، وہ سوٹ اتار کے ہی وضو کیا جائے گا، یا پھر آپ کا وضو اتنا لمبا ہو کہ آپ وضو رکھ سکتے ہو، یا اپنی نماز کی ٹائمنگز کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو اس طرح ایڈجسٹ کریں۔ آپ کے لیے تو نمازوں کو جمع کرنا بھی درست ہوگا، اور اس میں کتنی ٹالرنس موجود ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز آپ جمع کر سکتے ہیں۔ ظہر کا وقت آلموسٹ آج کل اب دسمبر میں 11:55 پہ داخل ہو جاتا ہے، اور مغرب کا وقت 5 بجے تک رہتا ہے، سٹارٹ ہوتا ہے 5 بجے۔ تو 11:55 سے 5 کے دوران جب بھی آپ کو ٹائم سپین اویلیبل ہو، آپ ظہر اور عصر کی نماز کٹھی پڑھ لیں، 4 فرض ظہر کے اور 4 عصر کے، اور اس طرح مغرب اور عشاء کا سپین تو پوری رات رہتا ہے۔ لیکن آپ یہ حرکت بالکل نہ کریں کہ آپ یہ کہیں کہ اب میرے لیے کوئی ایسی آسانی ہو کہ میں نے وہ یعنی کرونا والا لباس بھی پہنا ہوا ہے، اور اب میں اشارے سے ہی وہ مطلب وضو کر لوں، یا اشارے سے ہی تیمم ہو جائے۔ اس طرح تو نہیں ہوگا، تیمم بھی مٹی کے ساتھ ہوگا، اور اس کے لیے بھی ہاتھ تو نیکڈ ہونے چاہیے۔ ایک صرف آسانی ہے، وہ پاؤں کے مسح کی ہے کہ آپ نے جراب یا موزے پہنے ہیں تو اس پہ آپ مسح کر سکتے ہیں 5 نمازوں تک، ایک دفعہ وضو کر کے پہن لیں، چاہے وہ کپڑے کی جراب ہو یا چمڑے کا موزہ ہو، دونوں پہ درست ہے۔ الگ سے میری اس پہ ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو اس پہ تو درست ہے۔ لیکن آپ کوئی ہاتھ میں دستانے پہن لیتا ہے اور کہتا ہے میں ہاتھوں پہ بھی مسح کروں، تو اس طرح تو نہیں ہوتا، پھر تو آپ وضو کر ہی نہیں سکتے۔ جتنی آسانی تھی وہ تو ہم آپ کو بتائیں گے، باقی آپ دین کو ٹیلر میڈ نہ کریں، اپنی مرضی سے دین کو نہ بگاڑنے کی کوشش کریں۔ اتنا تو ٹائم سپین آپ کو ملے گا نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے 12 گھنٹے روٹی نہیں کھانی، روٹی پھر آپ وہ اسی لباس کے اندر کھائیں گے، اس کے لیے بھی تو ہاتھوں کو تھوڑا فری کرنا ہی پڑے گا نا۔ تو آپ ٹائمنگز کو مسلمان اس اعتبار سے ایڈجسٹ کریں کہ وہ وضو ایک بار ضرور کر لیں، نمازوں کو آپ جمع کر لیں تو مسئلہ ہی کو نہیں۔ فجر کو الگ پڑھنا ہوگا، ظہر عصر کو آپ ظہر کا وقت داخل ہونے سے لے کے مغرب تک کسی وقت جمع کر سکتے ہیں، اور مغرب اور عشاء کو مغرب کا وقت داخل ہونے سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے کسی بھی وقت جمع کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس اتنے بڑے سپین میں آپ کو تھوڑا سا موقع مل جائے گا کہ آپ اپنا لباس چینج کر کے تھوڑی دیر کے لیے نماز ادا کریں۔ میں کئی ایک ڈاکٹرز کو، سرجنز کو جانتا ہوں جن لوگوں نے اپنے آفیسز کے اندر باقاعدہ علیحدہ سے بہترین لباس، سفید کرتا شلوار باقاعدہ استری شدہ ٹانگ کے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ جب وقفہ کرتے ہیں اپنا کھانے کا یا نماز کا، تو وہ باقاعدہ ایٹ لیسٹ غسل کا اہتمام کرتے ہیں، یا غسل نہ بھی کریں وضو کر کے وہ کپڑے چینج کر کے پراپر ڈریسنگ کے اندر جا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ تو آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے نا۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب یہ پوچھ رہے ہیں یہ مسئلہ، ان کو اگر جو ہے وہ نماز پڑھنے کے اوپر بونس مل جائے تو وہ تو کہیں گے کہ جی میں جناب آپ جتنی دفعہ کہیں گے میں اتنی دفعہ لباس چینج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن آخرت چونکہ ادھار ہے، دنیا نقد ہے، اس لیے دنیا کے لیے ہم قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آخرت کے لیے نہیں ہوتے۔ دین میں کہتے ہیں آسانی ہے، بالکل آسانی ہے، لیکن آپ ایک لمٹ تک آسانی ویل کر سکتے ہیں جو اللہ نے دی ہے۔ جو اللہ نے دی نہیں آپ وہ آسانی کیسے ویل کر سکتے ہیں؟ اچھا، اب رہ گیا مسئلہ ماسک۔ چونکہ اب کرونا کی وجہ سے عام مساجد کے اندر بھی سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک والا سلسلہ شروع ہے، اس لیے اس پہ بھی سوال آتا ہے۔ اگرچہ کرونا کے حوالے سے آلموسٹ تمام ٹاپکس پہ میری ویڈیوز آلریڈی ریکارڈڈ ہیں۔ 20 کوسچنز اباؤٹ کرونا آپ لکھیں تو یوٹیوب پہ ڈیٹیل ویڈیو آئے گی، 20 سوالات آپ جو سوچ سکتے ہیں نا کہ یہ سوال جو معاشرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم نے پوری دنیا سے فیڈ بیک لے کے اس کو ریکارڈ کروا دیا۔ اس میں بھی میں نے ماسک والا ایشو ڈسکس کیا تھا کہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس کے اندر کوئی ایسی ممانعت آتی ہو کہ اگر کسی شخص کے منہ کے اوپر ماسک یا کپڑا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں مسجد میں بعض اوقات رش ہوتا تھا نا، تو ہم ایک دوسروں کی پیٹھ کے اوپر سجدہ کر رہے ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ بعض اوقات اگر زمین تپی ہوئی ہوتی تھی تو ہم اپنی پگڑی کا ایک پیچ، یعنی یہ کپڑے کا ایک جو بل جو ہے وہ ماتھے سے گزار کے اس کے اوپر سجدہ کر لیتے تھے گرمی سے بچنے کے لیے۔ عام حالت میں نہیں ہے، عام حالت میں یہ ہم کٹ والا امامہ اسی لیے باندھتے ہیں کہ ماتھا جمے، لیکن اگر زمین گرم ہے تو آپ دو ہی حال ہو سکتے ہیں، یا زمین کے اوپر کو موٹا کپڑا کر لیں، یا اپنے ماتھے کے اوپر سے ایک پگڑی کا پیچ گزار لیں، ٹوپی کو تھوڑا سا آگے کر لیں تاکہ وہ ماتھا نہ چلے، تو یہ درست ہے۔ تو اگر یہ چہرے کو کور کرنے سے نماز نہ ہوتی
تو وہ بھی نہ ہوتی. اس طرح عورتیں بھی اگر پبلک پلیس پہ نماز پڑھیں گی تو وہ نقاب کر کے ہی پڑھیں. تو کہیں دین میں ممانعت نہیں ہے کہ کسی کے چہرے کے اوپر کوئی ماسک یا نقاب ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. جو چیز آئی وہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے مرد کہ اس کے کندھے پہ کوئی لباس نہ ہو. اور پھر بخاری مسلم میں موجود ہے, آپ نے فرمایا اگر تم ایک کپڑے میں نماز پڑھو تو دائیں پلو کو بائیں کندھے سے یوں کر لو اور بائیں پلو کو دائیں سے کر کے پیچھے یوں باندھ لو تاکہ دونوں کندھوں پہ بھی لباس آ جائے. تو یہ اس چیز کا حکم ہے کہ آپ نے کور کرنا ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد میں ایک حدیث ہے حضرت وائل بن حجر کی, جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور نبی الاسلام کو رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھا ہے. بخاری مسلم میں ان کی حدیث ہے. ابو داؤد میں وہ کہتے ہیں سال بعد میں دوبارہ آیا کہ تاکہ حضور کی نماز دیکھوں کہ آپ علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے ہیں. تو اس تک وقت بھی حضور علیہ السلام ابھی رفع الیدین کر رہے تھے, پتہ نہیں چھوڑا کس ٹائم ہے, ان کو کون سی اطلاع آ گئی ہے. یعنی 8 ہجری میں بھی 9 ہجری میں بھی انہوں نے آبزرو کیا. یہ الگ سے ٹاپک ہے بھائی, ہمیشہ آپ نے رفع الیدین سے نماز پڑھی ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام اپنی سردیوں میں بھی چادروں کے اندر سے یوں ہاتھ اٹھا کے رفع الیدین کرتے تھے, لیکن وہ ہاتھوں کو باہر نہیں نکالتے تھے چادر سے, چادر کے اندر ہی رفع الیدین کرتے تھے. تو وہ دور سے کوئی دیکھ رہا ہو, میں نے اگر یوں چادر اوڑی ہوئی ہے اور میں رکوع میں جاتے وقت یوں ہاتھ اٹھاؤں گا تو وہ چادر سے باہر سے فیل ہو جائے گا نا. تو اس سے رفع الیدین بھی ثابت ہوا. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اب چونکہ نماز کے لیے ہاتھ اٹھانا ایک عمل ہے نا, اس کے لیے نبی علیہ السلام نے اس چیز کو مشروع نہیں کیا کہ کسی نے چادر سے یوں ہاتھ باہر نکال کے پھر یوں رفع الیدین کرنا ہے. نہیں, وہ اندر سے بھی کر لے گا, اس کی نماز درست ہو جائے گی. تو اسی پہ قیاس کرتے ہوئے اگر کسی نے ماسک پہنا ہوا ہے اور اس کا منہ اتنا نہیں جکڑا ہوا کہ وہ بولنے سے بھی رہ گیا, پھر تو نماز نہیں ہوگی. کسی کے منہ پہ ٹیپ ہے یا بول ہی نہیں سک رہا, تو وہ اتنے ڈھیلے ہوتے ہیں ماسک کے, اس میں آپ تلاوت کرتے ہوئے اپنے کان سنتے رہیں تو آپ ماسک کی حالت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. بعض اوقات تو مساجد کے اندر اتنی قالین میں گرد ہوتی ہے, کئی لوگ تو کینٹ ایریا میں آپ دیکھیں, ڈی ایچ اے کے اندر, بیریا کے اندر بھی لوگ اپنے مسلح گھروں سے لے کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جتنی بار ہم مسجد کی قالین میں نماز پڑھ کے جاتے ہیں نا, کرونا تو ابھی شروع ہے, اس سے پہلے بھی وہ یوں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں تو کھانسی شروع ہو جاتی ہے. ظاہر قالین کی صفائی تو میرے بھائی ویکیوم کلینر کے بغیر نہیں ہوگی. جھاڑو سے تو اوپر اوپر آپ صاف کرتے ہیں, مٹی تو نیچے بیٹھ سکتی ہے, وہ بیٹھ جاتی ہے, بھاری ہوتی ہے. اسی لیے آپ کبھی صاف سے صاف قالین بھی اٹھائیں تو اس کے نیچے دیکھیں بالکل بہترین پاؤڈر والی مٹی ہوتی ہے. منہ سے نہ مان لیے پاؤڈر, ایسے ہوتا بڑا بہت باریک ہوتا ہے, زبردست, ہاتھ لگاؤ بڑا مزہ آتا ہے. بالکل باریک چھنا ہوا پاؤڈر نیچے ہوتا ہے, اور وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جب آپ سجدے میں جا کے سجدے کی حالت میں اگر آپ نے خدا نہ خواستہ اس وقت سانس آپ نے لیا نا, اوپر چڑھ جانا ہے اور کھانسی شروع ہو جائے گی, جن کو ڈسٹ الرجی ہے. تو لوگ پھر گھروں سے ہی لے کے آتے ہیں. بعض اوقات میں نے لوگوں کو یہ بھی دیکھا کہ وہ رومال باقاعدہ انہوں نے سجدہ گاہ کی جگہ پہ رکھے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے جب بھی ڈائریکٹ سجدہ کیا تو ہمیں تو کھانسی شروع ہو گئی, چھینک آنا شروع ہو گئی. اچھا ویسے یہ سنت بھی ہے, صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک چھوٹی سی چٹائی تھی, خمرہ اسے کہا جاتا تھا, وہ آپ کی سجدہ گاہ والی جگہ پہ بچھائی جاتی تھی, اور جب وہ کچھ عرصے بعد میلی ہو جاتی تھی نا تو اس کو دھو دیا جاتا تھا. تو اس پہ امام بخاری نے یعنی باب باندھا ہے کہ چٹائی پہ نماز پڑھنے کا جواز. اسی کے تحت اہل تشیع کا بھی موقف ہے نا کہ اگر ہم ایک سجدہ گاہ والی جگہ پہ اگر کوئی ٹکی رکھ لیتے ہیں, تو نبی علیہ السلام نے بھی سجدہ گاہ والی جگہ پہ ایک چٹائی رکھی ہوتی تھی کھجوروں کی چھال کی بنی ہوئی, تو اس پہ تو اہل تشیع کے نزدیک بھی سجدہ درست ہے. میرے نزدیک تو عام قالین پہ بھی سجدہ درست ہے. افضل یہی ہے کہ نیکڈ زمین پہ کریں, لیکن یہ بعض غالی شیعہ کا کہنا کہ نماز نہیں ہوتی ہے بغیر مٹی پہ یا زمین کی جنس کی چیزوں کے, یہ ان کا بہت غلو ہے. ان میں کئی علماء نے اس کو کنڈیم بھی کیا ہے. افضلیت تو ہم مانتے ہیں کہ اس میں ہے, میری الگ سے ویڈیوز اس پہ ریکارڈڈ موجود ہیں, تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو کرونا کے بچاؤ کے لیے اگر کوئی شخص ماسک پہن کے نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کی بالکل درست ہوگی, اس پہ نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. وہ بعض لوگوں کو یہ وہم لگ گیا کہ وہ کہتے ہیں جی ناک جو ہے نا جی وہ نہیں نیچے لگ رہا. بھائی سجدے کی اصل جو ہے ماتھے کا جمنا ہے, یا یہ ناک کی اس والی ہڈی کا لگنا ہے, وہ بھی آلموسٹ لگ جاتی ہے ماسک کی حالت میں بھی. میں نے خود کئی بار ماسک کے ساتھ نماز پڑھی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہوتا. تو اگر نہ بھی لگے تو یہ شرعی عذر ہے نا. جب میں نے بخاری سے بتا دیا کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کی پیٹھ پہ بھی سجدہ کر لیتے تھے, صفیں اتنی تنگ ہوتی تھی سجدے تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے مسجد میں رش کی وجہ سے, اور گرمی سے بچنے کے لیے پگڑی کے پیچ کے اوپر بھی سجدہ کر لیتے تھے, تو پھر تو باقی ساری چیزیں چھوٹی رہ جاتی ہیں. تو اس کی اصل تو دین کے اندر
موجود ہے. ٹھیک ہو گیا جی.